ملکہ وکٹوریہ تاج برطانیہ کی 7ویں ملکہ تھیں۔ یہ 20 جون 1837 میں ملکہ بنی اور 22 جنوری 1901 تک ملکہ رہی۔ یہ اس لحاظ سے برطانیہ کی طویل المدت ملکہ تھیں۔ یہ 63 سال 7 ماہ اور 2 دن مسند اقتدار پر جلوہ افروز رہیں۔ وکٹوریہ کے دور میں انگریز سلطنت میں حقیقتاً سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کرۂ ارض پر سورج کی پہلی کرن نیوزی لینڈ میں پڑتی ہے۔ نیوزی لینڈ برطانوی سلطنت کا حصہ تھا۔ سورج نیوزی لینڈ کے بعد جو آگے بڑھتا تھا، اس کے راستے میں آنے والے تمام ممالک، تمام زمینوں پر برطانیہ کا یونین جیک لہراتا تھا۔ سورج جب تھک کر آنکھیں مودنے لگتا تھا تو نیوزی لینڈ میں دن کا آغاز ہو جاتا تھا، لہٰذا یوں ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں برطانوی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ نے دنیا کو بے شمار نئی چیزیں، نئی روایات بھی دی۔ یہ چیزیں آج تک موجود ہیں۔ مثلا دنیا میں آج بھی وکٹورین طرز تعمیر موجود ہے۔ وکٹورین فرنیچر بھی آج تک بنایا جاتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ جس طرز کی بگی استعمال کرتی تھی، وہ بگی بعد ازاں پوری سلطنت میں عوامی سواری بنی اور وہ وکٹورین کہلائی۔ یہ وکٹوریہ تانگا کہلایا۔ برطانیہ میں بہادری کا سب سے بڑا اعزاز آج بھی وکٹوریہ کراس کہلاتا ہے، اور دنیا میں پروٹوکول کا جدید نظام بھی ملکہ وکٹوریہ نے وضع کیا تھا۔ ملکہ نے وی آئی پی اور وی وی آئی پی کے باقاعدہ کیٹیگریز بنوائی تھیں، اور اس کی پوری سلطنت میں لوگوں کو ان کیٹیگریز کے تحت سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ انگریز دور میں تحصیل کی سطح پر کرسی نشین اور سفید پوش 2 اعزازی عہدے ہوتے تھے۔ کرسی نشین کا ٹائٹل گاؤں کے اس شخص کو ملتا تھا جو انگریز کو گھوڑے، فوجی اور مخفری دیتا تھا۔ کرسی نشین کو سرکاری دفتر میں سرکاری افسروں کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، جبکہ باقی لوگ زمین پر بیٹھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ افسر کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے، جبکہ سفید پوش وہ معزز لوگ ہوتے تھے جنہیں سرکار ان کے وفاداریوں سے خوش ہو کر ہر سال سفید رنگ کے 2 جوڑے عنایت کرتی تھی، اور یہ لوگ یہ کپڑے پہن کر سرکاری دفتروں میں جاتے تھے۔ سرکاری پروٹوکول سفید پوشوں اور کرسی نشینوں سے شروع ہوتا تھا اور ملکہ تک جاتا تھا۔ اس دور میں سرکار لمبردار، کانسٹیبل اور پٹواری سے شروع ہوتی تھی، وائسرائے تک جاتی تھی۔ یہ وائسرائے ملکہ کے گورے غلام ہوتے تھے۔ ان غلاموں کو کیا کیا پروٹوکول حاصل تھا، یہ تمام معلومات ایک سرکاری ڈائری میں درج ہوتی تھی۔ یہ ڈائری بلو بک کہلاتی تھی۔ یہ بلو بک ڈپٹی کمشنر کے قبضے میں رہتی تھی۔ وہ اسے سرکاری تجوری میں رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اس ڈائری کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تبادلے کے بعد اس وقت تک چارج نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک وہ بلو بک نئے ڈپٹی کمشنر کے حوالے نہیں کر دیتا تھا۔ ملکہ کا ایک حکم سلطنت کی بلو بک بدل دیتا تھا۔ ملک کے تمام معززین ذلیل ہو جاتے تھے اور ذلیلوں کو درجے مل جاتے تھے، یعنی ملکہ کے جو دل میں آتا تھا وہ قانون بنا دیتی تھی۔ دنیا سے صرف ملکہ وکٹوریہ رخصت نہیں ہوئی، بلکہ اس کی سلطنت بھی آہستہ آہستہ بند مٹھی کی ریت کی طرح زمین پر بکھر گئی، اور آج برطانیہ صرف برطانیہ تک محدود ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت ختم کیسے ہوئی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ وہ برطانیہ جس کی ملکہ کی مشعل 68 ممالک میں گمائی گئی تھی، وہ برطانیہ آج صرف 2,43,610 مربع کلومیٹر تک محدود ہو کر کیوں رہ گیا؟ اس سوال کی بے شمار وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ گوروں کی بلو بک اور پروٹوکول بھی تھا۔ یعنی پروٹوکول نے اس سلطنت کو تباہ کیا۔ گوروں نے انسان کو سٹیٹس کی لاتعداد ٹکٹیکوں میں لٹکا دیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ سے پروٹوکول شروع ہوتا تھا اور واسرائے تک آتا تھا، اور واسرائے سے اس کی کونسل کے ارکان تک جاتا تھا، وہاں سے سر کے خطاب حاصل کرنے والے لوگوں تک آتا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے سفید پوشوں اور کرسی نشینوں تک جاتا تھا۔ یہ جس شخص کو وفاداری اور حب الوطنی کا پروانہ جاری کرتے تھے، صرف وہی شخص وفادار اور حب الوطن ہوتا تھا، باقی تمام مشکوک سمجھے جاتے تھے، اور انہیں اس شک کی بنیاد پر کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا تھا، گولی ماری جا سکتی تھی۔ سرکار کے ظلم کی حالت یہ تھی، بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں گولی چلا کر 370 لوگوں کو قتل کر دیا، اور کوئی شخص اس کا ہاتھ نہ روک سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جنرل ڈائر کو ملکہ کے عنایت کردہ اختیارات کے مطابق گولی چلانے کا اختیار حاصل تھا، چنانچہ اس نے یہ اختیار استعمال کیا، اور سرکار نے عوامی رد عمل کے بعد جنرل ڈائر کو بطور سزا لندن واپس بھجوا دیا، اور یہ سزا 370 لوگوں کے قتل کی سزا تھی، یعنی سزا کے طور پر اس کو واپس لندن بھیج دیا۔ یہ وہ پروٹوکول اور یہ وہ بے لگام اختیارات تھے جنہوں نے برطانیہ کے نہ ڈوبنے والے سورج کو تاریخ کے سیاہ سمندر میں
ڈبکی دے کر بجھا دیا۔ برطانیہ نے تاریخ کے اس خوفناک زوال کے بعد 4 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ پروٹوکول کا خاتمہ تھا۔ برطانیہ نے لوگوں کے درجے ختم کر دیے۔ آج برطانیہ میں شاہی خاندان موجود ہے، لیکن ان کی شہنشاہیت صرف محل تک محدود ہے۔ یہ لوگ جو ہی محل سے باہر آتے ہیں، عام برطانوی لوگوں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انہیں بھی سڑک پر روکا جاتا ہے، ان کا بھی چلان ہوتا ہے اور انہیں بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء بھی عام شہریوں کی طرح سڑکوں پر پھرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھاری پروٹوکول نہیں ہوتا۔ یہ عام ٹرینوں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں، عام جہازوں کی اکانومی کلاس میں سوار ہوتے ہیں۔ برطانیہ کے وزرائے اعظم 282 سال سے 3 بیڈ روم کے گھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں۔ ملک کے کسی وزیر اعظم کو 282 سالوں میں کوئی بڑی رہائش گاہ نصیب نہیں ہوئی، یعنی وزیر اعظم کے پاس کوئی بڑا گھر نہیں ہوتا۔ شاہی خاندان کے پاس درجنوں محلات تھے، ہر محل کے اندر ہزار ایکڑ کا باغ تھا، لیکن پھر یہ تمام باغ عوامی پارک بنا دیے گئے۔ اس 80% محلات بھی آج میوزیم ہیں اور سیاح روزانہ ان کی سیر کرتے ہیں، یعنی برطانیہ ان سے بھی پیسے کماتا ہے۔ ملک میں آرمی چیف ہو، پولیس چیف ہو یا چیف جسٹس ہو، کسی کو کوئی پروٹوکول حاصل نہیں۔ یہ لوگ عام دفاتر کے باہر عام شہری ہیں۔ دوسرا فیصلہ قانون کی حکمرانی تھا۔ برطانیہ میں کوئی شخص قانون سے مضبوط اور بالاتر نہیں۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا، ہمارے ملک میں قانون مضبوط ہوگا اور کوئی عہدہ یا کوئی شخصیت اس سے بالاتر نہیں ہوگی۔ تیسرا فیصلہ جمہوریت تھا۔ ملک کے تمام اختیارات کا ماخذ عوام ہے۔ عوام پارٹی یا شخصیت جس کو بھی عوام مینڈیٹ دیتے ہیں، اور کسی شخص یا عہدیدار کو یہ مینڈیٹ چوری کرنے کا حق نہیں۔ ملک میں جعلی ووٹ یا دھاندلی کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا، یعنی عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں وہی حکمران بنتا ہے۔ برطانیہ میں پچھلے 100 سال میں الیکشن دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اور چوتھا اور آخری فیصلہ لیڈرشپ تھا۔ یہ شخص صرف اس شخص کو حق حکمرانی دیتے ہیں جو ذہنی، تعلیمی، اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے شاندار ہوتا ہے۔ ضد یا ہٹ درمی یا نقلی جعلی ڈگری یا بے ایمانی، چوری، ٹیکس چوری، جھوٹ یا کسی بڑی بیماری کا الزام اگر کسی شخص پر لگ جائے تو اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا ہے، یہ سیاست کے ایوانوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 4 فیصلے ہیں جن کی وجہ سے برطانیہ ترقی یافتہ ملک ہے اور آج دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے، اور دنیا بھر کے حکمران برطانیہ کے وزیر اعظم اور ملکہ یا اس کے بادشاہ سے ہاتھ ملانا اعزاز سمجھتے ہیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ برطانیہ جس کے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سلطنت اگر وہ زوال پذیر ہو گئی، اور اس میں اس کی بڑی ایک وجہ تھی پروٹوکول، یعنی ان کا پروٹوکول، شاہی خرچیاں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملک جو ان ممالک سے قرضے لے کر ملک چلاتے ہیں، اگر وہ پروٹوکول اپنا نہیں چھوڑیں گے تو کیا وہ سلطنتیں، وہ ممالک قائم رہ سکیں گے؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ حافظ۔